جس طرح تم سے قبل لوگوں کو خلافت دی، میں تمہیں خود خلافت دوں گا، میں تمہیں خلیفہ قرار دوں گا۔ لا یستخلفنہم فی الارض، میں زمین کے اندر تمہیں خلافت دوں گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے خلافت دی تھی اسی طرح تمہیں خلافت دوں گا۔ میرے محترم سامعین، لفظ جڑا کما موجود ہے کما استخلف الذین، یہ بالکل ان سمجھن واسطے درود ابراہیمی پڑھیا جائے تو کما سمجھ جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اے اللہ رحمت بھیج محمد اور محمد کی آل پر، کما جس طرح تو، کما صلیت جس طرح تو نے رحمت بھیجی ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد یا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ مطلب ہے کہ درود تے محمد و آل محمد تے پڑھیا جا رہا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام بڑا حوالہ دیتا جا رہا ہے کہ اسی طرح رحمت اور برکت بھیج جس طرح تو نے ابراہیم اور اس کی آل پہ بھیجی تھی۔ یہ لفظ کما دسدا ہے کہ درود والا کام اتھوں شروع نہیں ہویا، پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ لفظ کما دس رہے ہیں کہ یہ درود آج شروع نہیں ہویا، یہ رحمت اور برکت والا سلسلہ پہلے بھی ہو چکا ہے اور ابراہیم تے دی آل تے ہو چکا ہے۔ ایڈا لفظ ہے نا جی، کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ فرماتا میں تمہیں مومنوں اسی طرح خلافت سے نوازوں گا جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں کو میں نے خلیفہ بنایا تھا۔ یہ مطلب ہے پیغمبر اعظم تو بعد ہی خلافت شروع نہیں ہوئی، اللہ پہلے بھی کسی نے خلیفہ بنا چکا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ جڑی مجلس اعزاء ہے پہلی باری نہیں ہو رہی، اگے بھی کئی مجالس ہو چکی ہیں۔ جدو اینی باری مجلساں ہو چکی ہیں تو بندے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ پہلے کی ہوندا ہے، پھر کی ہوندا ہے، پھر کی ہوندا ہے، پھر کی ہوندا ہے، پڑھن والا کیویں ہوندا ہے، کیویں اعلان ہوتا ہے۔ یعنی جڑا بندہ اینی باری مجلساں سن چکا ہے وہ تو تجربہ ہی بڑا جہا ہو گیا ہوندا ہے کہ کیویں مجلس ہوندی ہے، کیویں مجلس سننی ہے، کیویں درود دا جواب دینا ہے، کدھر نعرے دا جواب دینا ہے۔ جڑا بندہ باقاعدہ مجلساں چ آوندا ہے، بندہ کہ نعرہ تکبیر وہ یاد ہی تو نہیں آتا یار، بندہ کہ نعرہ تکبیر بندے دن اللہ اکبر، نعرہ رسالت، کوئی بندہ نعرہ رسالت تو بعد اللہ اکبر نہیں آتا، تو نعرہ حیدری تو بعد بندے یاد نہیں آتے۔ یہ مطلب ہے جڑا کم پہلے ہو چکا ہوئے پھر بندے پلیکھا نہیں لگتا، یہ تے تجربہ ہو گیا ہوئے تو بندے پلیکھا نہیں لگتا، تے اللہ نے تو بالکل ہی پلیکھا نہیں نہ لگتا۔ اللہ تجربے نال غلط نہیں کرتا، ہوتا اپنے علم نال گل کرتا۔ میرے محترم سامعین، یہ جڑی خلافت ہے نا، خلافت الہی دی میں گل کرنا، خلافت قبلہ بھی خلافت الہی دی گل کر رہے ہیں۔ دو قسم کے خلیفے نے، ایک وہ نے جنہ دے متعلق میرٹ ہے کہ جڑا حکومت کرے گا وہ خلیفہ ہوئے، جڑا حکومت کرے گا وہ خلیفہ ہوئے گا، جڑا حکومت نہ کرے گا وہ خلیفہ نہیں ہوئے گا۔ یہ خلیفے تاریخ دے مطابق نے، اسی پڑھنے ہیں قرآن دے مطابق۔ تاریخ دے خلیفے وچ اور قرآن دے خلیفے چ فرق ہے، اور اینا ہی فرق ہے جنہ قرآن تے تاریخ چ فرق ہے۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ جنہ قرآن تے تاریخ چ فرق ہے اونا دووے قسم دے خلیفیاں چ فرق ہے۔ اچھا، جڑا اسی امام مسجد دا رکھنے ہیں یہ بھی امام ہے، جڑا قرآن دستا ہے وہ بھی امام ہے۔ قرآن والا امام اور ہے، جڑا اسی منتخب کرنے ہیں وہ امام اور ہے۔ اسی امام بنائیے تے اللہ دے بنائے امام نال نہیں ملدا، اسی امام بنائیے تے اللہ دے بنائے امام نال نہیں ملدا، تے جڑا بندے خلیفہ بنانا وہ اللہ دے بنائے خلیفے نال نہیں۔ بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ میں نا ایک میں نے حکم بھی ہویا کسی دوست کی طرفوں، تے وہ حکم بھی میں نال ہی پورا کر دینا، اگرچہ موضوع میں نہیں سمجھتا لیکن انہوں نے فرمایا ہے تو میں عرض کر دینا۔ قرآن حکیم چ تین شخصیتاں ایسیاں نے جنہاں نال لفظ خلیفہ اللہ پاک نے قرآن چ استعمال کیتا۔ پہلا خلیفہ اللہ فرماتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب ملائکہ سے تیرے رب نے کہا
کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ بہت شکریہ، خلافت سے چاہیے، میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ویسے دوسرا خلیفہ دا لفظ حضرت ہارون واسطے استعمال ہوا سورہ آراف وچ، اور تیسرا خلیفہ دا لفظ سورہ سعاد وچ استعمال ہوا حضرت داؤد واسطے۔ پہلا خلیفہ میں پڑھ دینا انشاءاللہ، پہلے تی ساری گل کھل جائے گی۔ اللہ فرمایا میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ حضرت آدم نبی بھی سن، حضرت آدم رسول بھی سن، حضرت آدم صفی اللہ بھی سن، لیکن اللہ نہیں فرمایا میں نبی بنان لگا، اللہ نہیں فرمایا میں رسول بنان لگا، اللہ نہیں فرمایا میں صفی اللہ بنان لگا، اللہ فرمایا میں خلیفہ بنان لگا۔ یہ دا مطلب ہے کوئی راز اس گل وچ ہے، حالانکہ نبوت وڈا ہوتا ہے، رسالت بھی وڈا ہوتا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ راز تے کوئی ہے نا، 2-4 مربے دا مالک سید ہوئے، انہوں بندہ آکھے نا چودھری صاحب السلام علیکم، بندہ انہاں میں سید ہوں۔ وہ آندہ ہے میں تھوڑی زمین ویکھ کے آکھیا سی، اس نے کہا زمین تے اور بھی لوگاں دی ہے، زمین تے میرے نالوں زیادہ بھی لوگاں دی ہے، لیکن میں سید ہوں۔ حالانکہ وہ چودھری بھی ایک چھوٹی لفظ نہیں، چودھری بڑی اچھی لفظ ہے، چودھری ہونا بڑی بات ہے، لیکن شاہ صاحب سمجھتے ہیں کہ چودھری تے سید وچوں مینوں ذرا زیادہ پسند ہے وہ سید ہے۔ یہ دا مطلب ہے چودھری نوں سید، اس لفظ نوں سید تو چھوٹا پہ سمجھتا، چھوٹا سمجھ دیتا ہوں، آندہ کہ مینوں شاہ جی آگ، مینوں شاہ صاحب آگ، مینوں سید آگ، مینوں چودھری آگ، لیکن نہیں، پہلے مینوں آیا۔ یہ دا مطلب ہے وڈے عہدے نال اپنے آپ نوں بندے پسند کرتے ہیں۔ نبوت بھی وڈا ہوتا ہے تے رسالت بھی وڈا ہوتا ہے۔ اللہ کیوں فرما رہا آدم نوں میں خلیفہ بنا رہا؟ بہت شکریہ، تھوڑے بندے میرے نال نے اس وقت، لیکن میں ملا رہی ہوں۔ اللہ کہہ سکتا سی نا کہ نبی بنا رہے ہیں، حضرت آدم نبی نہیں، ہے نہیں، حضرت آدم نبی نے، اللہ نہیں کہہ رہے میں نبی بنانے لگا، حضرت آدم رسول نے نہیں فرمایا میں رسول بنانے لگا، کی فرمایا میں خلیفہ بنا رہے ہیں، کیونکہ خالق بہت اچھی طرح جانتا سی کہ جتھے نبوت مکنی ہے اتھے جھگڑا نبوت تے نہیں ہونا، خلافت تے ہونا۔ شکریہ، مہربانی جناب، بہت اچھا۔ خالق جانتا سی کہ جتھے میں نبوت نو ختم کر دینا، علی ولی سبحان، جتھے میں نبوت نو ختم کرنا ہے اتھے جھگڑا نبوت تے نہیں ہونا، جھگڑا خلافت تے ہونا۔ لہٰذا اللہ نے کائنات دے پہلے ہادی نو لفظ خلیفہ نال نوازیا تے اگے خلافت دیاں صفتاں دسیاں۔ اللہ فرماتا ہے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ملائکہ کہنے لگے، جن اور ملائکہ مل کر سب کہنے لگے کہ اسے نہ بنا، فساد ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، خون بہے گا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بھی کریں گے، ہم تیری تقدیس بھی کریں گے، ہم تیری تعریف کریں گے، اسے رہنے دے۔ پوری دنیا بغیر کسی تفسیر تو، بغیر کسی روایت تو، سیدھا جواب اللہ نے فرمایا قالا انی اعلم ما لا تعلمون، چپ رہو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا۔ شکریہ قبلہ، اللہ نے ملائکہ نو کہہ کے خاموش کرا دیتا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم، اور میں جانتا ہوں یا تم جانتے ہو؟ کہنے لگے جی تسی ہی جانتے ہو۔ خالق فرماتا پھر ہم نے یہ کیا کہ فقالا انبیونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اللہ نے کچھ چیزیں سامنے کی اور ملائکہ سے کہا چلو ایسا ہے تو میں تمہیں پوچھتا ہوں، بتاؤ اگر تمہیں علم ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ کچھ چیزیں علماء اہل سنت دے مطابق پہ پڑھنا، کچھ چیزیں سامنے کی اور کہا کہ ان کے نام بتاؤ۔ فوراً ملائکہ دی آوازی قالو سبحانک لا علم لنا، لا علم لنا، تیرے سامنے ہمیں کوئی علم نہیں، ہمیں کوئی علم نہیں۔ اللہ فرمایا علم تھوڑا ہوئے نا تے خلافت اچھ مشورے نہیں دائی دے، تو اڈا علم ہی کوئی نہیں، ناڑے علم کوئی نہیں، ناڑے علم کوئی نہیں، ناڑے علم کوئی نہیں، تے ناڑے نہ بنا، نہ بنا۔ ہمارے میرا خیال ہے
کہ خلافت دی بحث اینا ہی کافی. شکریہ. میرا خلافت دی بحث یہی نتیجہ کافی ہے. اوے اللہ تے کام علم نو، اللہ کام علم نو خلافت چ مشورے دا حق نہیں دیندا. کال کام علم خود خلیفہ کیسے ہو جائے؟ یہی فرما رہا سو کام علم نو تے مشورے دا بھی حق کوئی نہیں. پھر اللہ پاک نے حضرت آدم نے فرمایا یا علی قال یا آدم انبیوہم باسمائہم، اے آدم تو بتا جو میں پوچھتا ہوں. پوری دنیا گواہ ہے بغیر کسی فرقے بغیر کسی مذہب دی تفریق چوں. جو اللہ پوچھتے گئے آدم بتاتے گئے. جو پوچھتے گئے اللہ جو پوچھتا گیا آدم بتاتا گیا. جو فرشتے نہ بتا سکے وہ آدم نے بتا دیا. جو فرشتے نہ بتا سکے وہ آدم نے بتا دیا. یہ دا مطلب ہے دوجا نتیجہ میں قرآن تے دووے ہاتھ رکھ کے دین لگا. یہ دا مطلب ہے قرآن کے مطابق پوچھنے والے خلیفے نہیں ہوتے، بتانے والے خلیفے. بہت شکریہ. جو پوچھنے پر بتا دے وہ خلافت کی شان ہے. ہن میں اس مقدس اور محترم مجمع دے سامنے یہ دی تشریح جڑی ہے نا، جی میں قبلہ فرما رہا سن کہ مفسر قرآن، مفسر جڑا قرآن دی تفسیر کرے. میں تواڈے سامنے جڑی تفسیر اس آیت دی پڑھن لگا وہ تفسیر عثمانی. چلو بندے پریشان ہو گئے یار. تفسیر دا نام ہے تفسیر کرو ہمارا حوصلہ، تفسیر عثمانی. یہ شبیر احمد عثمانی ایک گزرے نے، بہت شکریہ. شبیر احمد عثمانی انہوں دی تفسیر دیوبندی عالم دین سن شبیر احمد عثمانی. ہن تسی اندازہ لاؤ متنجن تساں ویکھیا ہونا 2-3 رنگ ہوندے نے. ویسے چولاں 'چ رنگ نہ بھی پائے جان تے مٹھے تے ہو ہی جاندے نے، لیکن ذرا کو خوبصورت کرنے واسطے ایک رنگ پائیے تو زردہ بن جاتا ہے، سرد رنگ پائیے تو زردہ بن. اور اگر 3 رنگ پا لیے 4 تو پھر وہ متنجن بن جاتا ہے، ذرا خوبصورت لگتا. گل نو خوبصورت کرنے واسطے نا یہ میں متنجن دی مثال اس واسطے دیتی ہے. لکھن والا عثمانی ہوئے تو پڑھنے والا حسینی ہوئے تے سننے والے سارے جعفری ہو. کیسا متنجن پکا چاہے. اور اگر حنفی بھی ہون تو پھر ایک رنگ اور پا لینے میں. شافعی بھی ہون چاہے رنگ جنہیں پا لو گے خوبصورتی نے سارے سننا. جی الحمدللہ. شبیر احمد عثمانی صاحب نے جڑے لفظ لکھے نے وہ اس مجلس سے پاک نا. جی میں ایسا نا جڑا میرے دوستان نے میں فرمائش کی تھی ایدے متعلق پڑھنا ہے، یہ بل آن واسطے میں تفسیر دا چند لفظ پڑھنے لگا. جتنا خوبصورت مجمع اور جہاں دیدہ اور فہمیدہ اور فرزانہ مجمع بیٹھا ہے، میرا نہیں خیال کو لمبی تفسیر دی لوڑ پوے اور بڑا میں محنت کرنی پائے. وہ ارشاد فرماندے نے، میں وہ لفظ بلفظ قرآن تے لکھ کے رکھا ہے، جان کے لکھے ہے دوتے اور جان کے لکھے ایتھے انہوں رکھاں تو ایتھوں اینک صحیح کام کر دی، ایتھے کر کے رکھاں تو ایتھوں اینک بالکل ٹھیک کام کر دی. اے فاصلے تو یہ 2 فائدے نے. ایک تو میں دھیان نال پڑھ لوں گا تو دوسرا فائدہ یہ کہ جڑا کل کے سسائی والا کھنا نا راتی جڑا مولوی پڑھتا سی انہوں چکاؤ قرآن چکیا تو ہے اور کی کر. شکریہ. سبحان اللہ. سر تے بھی رکھ سکنا کیونکہ پڑھن لگا تحریر شبیر احمد عثمانی صاحب دی. ہوں وہ شیعہ تو نہیں نا، وہ جڑے عثمانی نے وہ شیعہ تو نہیں نا. شبیر احمد عثمانی وہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ آندے نے کہ حق تعالیٰ نے، حق تعالیٰ کنوں کہہ رہے ہیں؟ حق تعالیٰ نے حضرت آدم کو ہر ایک چیز کا علم ماں اس کی حقیقت کے، ماں اس کی خاصیت کے، ماں اس کے نفع کے، ماں اس کے نقصان سے تعلیم فرما دی. اللہ نے حضرت آدم کو ہر چیز کا علم، اس کی حقیقت بھی بتا دی، اس کی خاصیت بھی بتا دی، اس کا نفع بھی بتا دیا، شکریہ، اس کا نقصان بھی بتا دیا. فرماتے ہیں اور یہ علم اللہ نے ان کے دل میں بلا واسطہ کلام القا کر دی. تھوڑی کیا بات ہے، بچے بھی سمجھیں گے. بلا واسطہ کلام میں نا کلام کر کے نہیں، اس طرح نہیں کہ میرے مگر آخ الف بے
میرے مگر آخ 1 2 3 4 نہیں، کلام نہیں کی تھی، بلا واسطہ کلام۔ اللہ نے حضرت آدم کے دل پر سارا علم القا کر دیا، دل پر القا کر دیا، دل پر القا کر دیا۔ ہون حضرت آدم تجھا نیڑے آؤ اپنے نبی تھے، اللہ فرماتا نزل بہی روح الامین علی قلبک، ہم نے روح الامین کے ذریعے قرآن کو تیرے قلب پہ نازل کر۔ سار اٹھاؤ بھائی، سار اٹھاؤ۔ حضرت آدم کے بھی علم اترا ہے قلب پر، اور نبی پاک کے قرآن اترا ہے قلب پر۔ یہ مطلب ہے آدم کے قلب پر اللہ نے اتارا علم، پیغمبر کے قلب پر اللہ نے ہی اتارا قرآن۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، جدو آدم نو آپریشن دی لوڑ نہیں پئی، محمد نو آپریشن دی لوڑ۔ مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ یہ مطلب ہے علم اللہ نے عطا کیا، حضرت آدم دے دل تے اللہ نے علم القا کیتا۔ مینوں اتنا فائدہ ہوا ہے قبلہ دی تقریر دا کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ ہور لطف پیدا ہو گیا کیونکہ تہاڈا ذہن انہاں پہلے ہی تیار کر دیتا سی۔ قدرتاً ایسا ہے نا، مینوں بھی حکم اتنے کسے کیتا ہے، رل کے نہیں کیتا، لیکن انہوں نے تقریر جڑی فرما رہے سن وہ تمہیں یاد آ جائے گی، انہیں یاد آ جائے گی۔ اگے وہ فرماندے نے کیونکہ وہ فرماندے نے علم کے بغیر، علم کے بغیر، بلکہ علم نال ایک لفظ استعمال کیتا نے، کمال علم کے بغیر۔ ایک علم ہے، ایک کمال علم ہے۔ یہ ساڑھے کو ایٹم بم ہے کہ نہیں پاکستان کو؟ ہے۔ تساں انج آکھیا جی میں سرگودے پہ ہے کسی دکان، یعنی ہر بندے کو پتہ ہے۔ یہ مطلب تمہیں علم ہے کہ ہے، تمہیں علم ہے، دیکھو نا ہر بندہ کیا ہے، یہ مطلب سارے بندے کو علم ہے کہ ساڑھے کو ایٹم بم ہے۔ ہوں میں پوچھاں گا تمہیں کتنے وے، تمہیں نہ پتا، جنہوں پتہ ہے نا وہ کتنے وے، وہ کمال علم ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ قبلہ۔ بھائی سانو علم ہے لیکن قبلہ کمال علم نہیں۔ ایک کوئی لفظ لکھیا نے میرا پورا مذہب بیان دے وچے، خدا دی قسم مذہب میرا ہے، بیان دیوبندی عالم نے کیتا ہے، کمال کیتی نے۔ ہو سکتا دیوبندی دوستاں بھی انہوں نے جنہ پڑھیا ہوئے جو میں پڑھن لگا۔ وہ فرماتے ہیں چونکہ اللہ آدم کو خلیفہ بنا رہا تھا اور کمال علم کے بغیر خلافت ممکن ہی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، کمال علم کے بغیر خلافت بھائی ممکن ہی نہیں ہوتی۔ اگلی گل فرماتے ہیں جس دن سے آدم کو ملائکہ نے سجدہ کیا اس دن سے عبادت پر علم کو فضیلت ثابت ہے۔ عبادت پر علم کو فضیلت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے عابد تھے، آدم عالم تھے۔ بھائی فرشتے عبادت کرتے تھے، وہ عالم نہیں تھے، وہ اندر لا علم لنا، ہمیں کوئی علم ہے ہی نہیں، وہ عالم نہیں تھے۔ حضرت آدم نے ابھی عبادت شروع ہی نہیں کی، وہ عابد تھے، آدم عالم تھے۔ عالم عابد کے سامنے نہیں جھکا، عابد عالم کے سامنے جھکا۔ تو غور فرمایا، بہت شکریہ نوجوان۔ جو عابد تھے وہ عالم کے سامنے جھکے۔ اتنی خوبصورت گل لکھی نے شبیر احمد عثمانی۔ ایک مشکل لفظ آ رہا بچیاں واسطے میں آسان کر دیں گا، میں ٹیچر رہا، میں سلیس کر سکنا، میں کر دیں گا، آسان کر دیں گا بچیاں واسطے، سارے دوست سمجھن گے جلدی۔ وہ فرماندے نے لفظ بڑے خوبصورت ہیں، فرماندے نے دراصل بات یہ ہے کہ عبادت خاصہ مخلوق ہے اور علم خاصہ خداوندی ہے۔ عبادت مخصوص ہے مخلوق سے، علم مخصوص ہے خالق سے۔ اللہ عبادت نہیں کرتا، وہ عالم ہے، وہ عابد نہیں۔ عبادت مخلوق کرتے ہیں، علم خاصہ خدا ہے۔ آئے ہائے کمال کی نے فرماتے ہیں اللہ جسے خلیفہ بنانا چاہتا تھا نا،
اسے مخلوق کی صفت سے نہیں نوازا، خالق نے اپنی صفت سے۔ میرا خیال ہے کہ بہت شکریہ کمال ہے جی صاحبان کمال۔ اللہ نے اس کو عبادت کی صفت سے نہیں، علم کی صفت سے نوازا، کیونکہ عبادت صفت ہے مخلوق کی، علم صفت ہے خدا کی۔ چونکہ وہ خلیفہ بن رہا تھا، خدا کے بنا رہا تھا، لہذا اللہ نے اسے مخلوق کی صفت نہیں عطا کی، اپنی صفت علم عطا کی۔ مشکل لفظ نو آسان کروں گا، او فرماتے ہیں کہ اسی لیے ہر خلیفہ میں مستخلف عنہ کا کمال ہونا ضروری ہے۔ ہون سنو جی، مستخلف عنہ کنوں آندن؟ اے یو کھاسی کر چھڑیا میں، کر چھڑنا میں بریک کر دینا، لسی چ پانی پائیے بریک ہور پتلی ہو جاندی، ہور پانی پاؤ تو ہور پتلی ہو جاندی۔ میں ایڈا پتلا بنا کر چھڑنا کہ بچے بھی سمجھ جائیں۔ ایتھے نشانی تو تسی ایس پاسے ذرا خیال رکھو، ایک اے بے مستخلف عنہ، اے بے خلیفہ، یعنی اس کا یہ خلیفہ ہے، اس کا یہ خلیفہ ہے۔ او فرماتے ہیں یہ مستخلف عنہ میں جتنے کمال ہیں، اگر اس کے کمال اس میں نہ پائے جائیں تو یہ خلیفہ نہیں۔ واہ 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 واہ، اگر اس کے کمال اس میں نہ پا جائے تو وہ خلیفہ نہیں ہے۔ اگر یہ قانون بن گیا کہ مستخلف عنہ کا کمال خلیفے میں پانا ضروری ہے، تو محمد کے خلیفے کو بنانے وقت دھیان رکھنا وہ کون ہے جس میں کمال محمد پائے جاتا، سبحان اللہ، جس میں کمال رسول پائے جاتے ہوں۔ اور خلیفہ کو اللہ نے اپنی جس صفت سے نوازا، وہ پہلی صفت جو عطا کی وہ علم تھا۔ کیا تھا؟ وہ علم تھا۔ یہ مطلب ہے ایسا نشے بچ علی نو بلا فضل نہیں بنیا، علی تو علاوہ بندہ ہی کوئی نہیں جنہوں رسول آکھیا ہوئے انا مدینہ دو دن بیلا۔ مہربانی جناب، میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کئیاں بندہ نو حضرت علی نہ کوئی تھوڑا تھوڑا بغض رہتا ہے، مٹھا مٹھا، زیادہ نام ہی ہوئے تو تھوڑا تھوڑا نہیں۔ حضرت علی نال مٹھا مٹھا حضرت علی نو ٹکا کے بندہ من جانا بڑا خوش قسمت، بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ حضرت علی نو جڑا اونج مننے جی میں نبی منوانا چاہتا۔ حضرت علی دے متعلق کوئی گل کریے تو بندے سوچ دے نے پہ یہ مولوی کو پوچھ لی یہ گل ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ کوال بہ کے بابیاں نو نا اللہ بنا چھڑ دے، پانی چھنے چو کان پیتا، تیرے بچو رب دسیا تینو سجدہ تاں کی۔ کوال بہ کے نا انج دے مائی پڑھ چھڑ دینے، تیرے چو رب ویکھیا تینو سجدہ تاں کیتا۔ ادھے بندے کوال تے پیسے سٹ دینے، ادھے بابے تے سٹ دینے، تیرے چو رب ویکھیا، پھر آدھے آخ تیرے چو رب ویکھیا، تیرے چو رب ویکھیا۔ بابیاں نو من جانا ہے، حسنین دے بابے نو منن تے دل۔ بہت شکریہ۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ جدوں یہ حدیث پاک پوری دنیا تے پھیل گئی ہے نا، ادو پھر مہربانہ نے آکھیا پہ نہیں، دروازہ بھی ہے لیکن کھڑکیاں بھی ہے نے، روشن دان بھی ہے نے، کوئی چھوٹے موٹے آڑے شاڑے کئی بنا، کوئی گل نہیں، اسی کی کسی کو آکھ سکنے ہیں جی۔ اگر کوئی بندہ انج مطمئن ہوتا ہے کوئی کھڑکیاں بنا کے تے کوئی دروازہ نہ کھڑکیاں تو علاوہ روشن دان بھی ہے، روشن دان بنا کے، اے قرآن ہی تینوں واسطہ ہے قرآن دا۔ حضرت علی تے دروازہ بن گیا نہ تو پیغمبر بنا کے گئے نہیں، باقی دے جننے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نا جننے انہاں نو ادھیاں کھڑکیاں بنا لائے تے ادھے روشن دان بنا لائے، اللہ دے فضل نال آونا پھر بھی دروازے رائی ہے۔ میں کتھوں تک نہ سن کے بندے، بہت شکریہ جی، بہت مہربانی۔ میں جناب دے سامنے او ہن حکم پورا او میں حکم پورا کرنا۔ خلیفہ دی پہلی تے کمال صفت علم، کی صفت؟ میں جناب سجاد تک آنا چاہنا، میں نو بڑا اچھا لگتا پیا کہ موضوع ایسی طرف جا رہا ہے۔ دیکھو میں ٹرویا سا جدوں جی
اپنا گوجراں والوں پنڈی پٹیاں تو مینوں پتا سی کہ میں ساہیوال جا رہا ایس ساہیوال مینوں پتا سی نا اور میرے ذہن چ ساہیوال ہے سی تو میں آ گیا نا توڑ ہوں جیڑی میری منظر ہے نا جتھے میں جانا چاہنا لے کے تمہیں وہ میرے ذہن چ وہ بڑا لطف ہے تساں نال رہنا تسی ویکھو کہ میں ابو طالب دے پتر علی تو حسین علیہ السلام دے پتر علی تک کیویں آنا بھئی وہ بھی علی نے اے بھی علی نے میں علی زین العابدین علیہ السلام تک آنا چاہنا مولا تمہیں جزا دے یہ آیت مجیدہ لکھی نے اے میرے دوست نے وہ فرماتے ہیں کہ آیت مجیدہ ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَافَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا اے حبیب کافر کہتے ہیں اے سورہ مبارکہ رات دی آخری آیت ہے جی کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول کافرہ دے نام دسے نے اللہ نے نہیں کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ایویں بویاں کہ کافر لکھن دی بجاؤ آیت ہی لکھ چھڑو جو رسول کو رسول نہ ماننے وہ کافر ہے یقول الذین کافروا لست مرسلا کافر تجھے کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں کل حبیب ان سے کہہ میرے مصطفیٰ ان سے کہہ دے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم تمہارے اور میرے درمیان مجھے کسی گواہی کی ضرورت نہیں کہ میں رسول ہوں کہ نہیں اللہ ہی گواہی کے لیے کافی سبحان اللہ اللہ ہی میرے رسول ہونے کی گواہی کے لیے اللہ ہی میرے رسول ہونے کی گواہی کے لیے ایک بار پھر کفا باللہ کا مطلب کافی ہے ویسے جتھے اللہ کافی ہو جائے دوجے دی لوڑ نہیں پیندی وہ جتھے اللہ جیسا گواہ لب گیا کہ لوڑ ہی کوئی نہیں اللہ غائب دا بھی گواہ ہے حاضر دا بھی گواہ ہے اللہ سامنے دا بھی گواہ ہے بیک دا بھی گواہ ہے اللہ چانن دا بھی گواہ ہے اندھیرے دا بھی گواہ ہے جدوں لوکاں اندروں کنڈی ماری ہوندی وہ اندر بھی گواہ ہے کی گل ہوئی وہ جدوں اندروں کنڈی مار لینی اللہ باہر ہوندا ہے کی ہویا جی جدوں ڈکیتی دے پیسے بندے کنڈی مار کے اندر بہ کے گندے نے اوے اللہ دے سامنے گندے جی ان اللہ علی کل شیء شہید ہر شے تے اللہ خود گواہ ہے ہر جگہ ہے کہ نہیں تھوڑے بندے بولے نے وہ کنڈی تو بندے گھبرائے نے ویسے میں پکی گل پہ کرنا باہر بھی موجود ہے اندر بھی موجود ہے معصوم فرماتے ہیں اگر بندوں کو یقین ہو جائے کہ وہ ہر جگہ ہے بندوں کو گناہ کے لیے جگہ ہی کوئی نہ ملے وہ ساڑھے یقین دی کمی ہے یرا ذات خدا ہر جگہ موجود ہے کہ نہیں جڑا ہر شے دا گواہ ہے اللہ فرماتا کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ان سے کہہ دے تمہارے اور میرے درمیان اللہ میری نبوت اور رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہے آیت تھے مک جاندی تے اسی بھی چھڑ دیں آیت کہ ہے جڑا ادیاں آیتاں پڑھ کے اپنا مطلب کڈے انہوں یزید آندے نے ایک اللہ گواہ ہے میری نبوت اور رسالت کا وَمَن اور وَمَن من مینا وہ شخص آؤ ترجمہ پڑھو وَمَن اور وہ شخص ایک اللہ گواہ ہے ایک وہ شخص ہے کنے گواہ ہو گیا تو آڈی خیر ہی ہوئے دو ایک اللہ گواہی برابر ہونی چاہیے اللہ دوجہ ہے کوئی نہیں تو پہلا گواہ اللہ ہے دوجہ من لکھیا شخص اندہو علم الکتاب جس کے پاس کتاب کا سارا علم ہے ایک اللہ گواہ ہے اور دوسرا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے دوسرا وہ شخص من مینا شخص من دا مینا شخص قرآن تے ہاتھ رکھا حضرات نبی کی رسالت کے دو گواہ ایک اللہ اور ایک وہ شخص قرآن تے میرا ہاتھی اللہ شخص نہیں ہوتا اور کوئی شخص اللہ نہیں سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے بہت شکریہ اللہ شخص نہیں ہوتا
اور کوئی شخص اللہ نہیں ہوتا. وہ شخص لابو جڑا اللہ نال برابر دی گواہی دے. صدقے یہ مطلب ہے اللہ نال کوئی دوجا شخص ہے اور دوجا اللہ نہیں. ایک اللہ ایک شخص. ہوں شخص دا روڑا کی ہے؟ فرماندے نے اے میں نے لکھا نے فرماندے نے کچھ احباب کہتے ہیں کہ وہ جو دوسرے کا ذکر ہے نا اللہ کے ساتھ نبی کی نبوت کی گواہی کے لیے وہ یہود و نصارہ ہے. وہ یہود و اللہ نے اپنے نال یہودیاں تے عیسائیاں نو رکھے ہے نبی دی گواہی دین واسطے. نبی دی جے وہ نبی دی گواہی دین والے یہود و نصارہ نے تے جدوں وہ گواہی دین دے سن کے اے نبی ہے تے پھر مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ مہربانی جناب مہربانی شکریہ. میں کی بیان اور یار جدوں اسی مسلمان کیوں ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے قابل کوئی نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ مطلب ہے جڑا گواہی دے وہ تو مسلمان ہو جاتا ہے. یہ کیسے گواہ نے جڑے یہودی دے یہودی نے تے کافر دے کافر نے تے عیسائی دے عیسائی نے؟ اگر وہ گواہی دیں دے تو مسلمان ہو جاندے. انہاں بندیاں نو یہودی وارے چاہندے نے او وارے چ نہیں آؤندے. انہاں نو عیسائی وارے چاہندے نے او وارے چ نہیں آوندا. میں دسنا وہ شخص ہے جو اللہ کے ساتھ نبی کی گواہی دے رہا ہے. کمال ہے یار. حضرات جیسی چیز ہو ویسی گواہی ہوتی ہے. حد کر چڑیا بھائی اللہ نال گواہ دوجا پیرا لانا ہے. تیرا لانا ہوئے جڑا یا یہودی ہے تے یا عیسائی ہے. اللہ اپنے ساتھ کس کو گواہ رکھے گا؟ محمد کی نبوت پر نبی کی رسالت پر. کیسا گواہ ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے من اور وہ بندہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. جنہیں حضرت بلقیس دا تخت چک کے حضرت سلیمان دے سامنے رکھیا سی نا انہوں اللہ فرمایا علم من الکتابی. اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا. اور محمد تیرا گواہ وہ ہے جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہے. ایک اللہ گواہ اور دوسرا بندہ گواہ. کئی شہد دیاں دکانہ بیکھیاں جتھے لکھیا ہوندہ ہے مکے دا شہد ہے مدینہ دا شہد. شہد دیاں زیادہ دکانہ مولویاں دیاں جی. چلو ساڑھے علاقے چھے شہد دیاں دکانہ تے کھجور دیاں دکانہ زیادہ مولویاں دی. اور پھر بندے اعتبار کر دینے کہ مولوی صاحب صحیح شہد دیں دے. حالانکہ کوئی مولوی شہد نہیں دیندہ شہد مکھیاں دیں دیاں. لیکن وہ بندے سمجھ دینے پھر کو خالص مل جائے گا. یہ تو مطلب اعتبار ہی ہوندہ نا. اعتبار ہی ہوندہ نا. جس بندے نے اللہ نال دوسرا گواہ یہودی تے عیسائی نو رکھے ہے انہیں میں کسے کو پوچھیا ہی ہے. بولو بولو جلدی کرو. پوچھے ہے انہوں کسے آگ چھڑیا یہود و نصارہ دے عالم نبی دی رسالت تے گواہ نے. تینوں میں گل دساں ایدو وڈی میرے کو شاید آج گل نہ ہوئے قبلہ. یہ جڑا گواہ ہوندہ سی نا پرانے زمانے چ وہ مدعیاں نے انہوں اگے بایا ہوندہ ٹانگے تے آپ پیچھے بیٹھے ہوں. ٹانگے دے اگے گواہ بیٹھا ہوندہ سی تے مگر آپ بیٹھے ہوندے تھے میں آڑ اڑ کے لگا جنگا ہے گواہ. یقین کرو آپ بندے کیٹو دے سگرٹ پیندے سا تے گواہ نو کیپسن وغیرہ تے سگرٹ اچھے پہ دے سکتے. کیوں؟ جس دعوے دا مدعی بہ جائے نا کیا بات ہے وہ دعویٰ خارج ہو جاندہ. دعویٰ خارج ہو جاندہ. اللہ دیا بندیا کی کیتا ہی بغض علی چے. اللہ نال دجا گواہ یہودی تے نصارہ نو بنایا ہی. تیرا کی خیال ہے گواہ قائم رہے تے مقدمہ قائم رہندہ ہے؟ جے یہودی تے عیسائی نس گیا تے پھر نبی نہیں رہے گا.
جتوں شاید لے لوگاں دی مرضی، جتوں اسا لے ساڈی مرضی، جنہاں کولوں لوگاں جا کے پوچھے کہ اللہ نال محمد دا گواہ کون ہے، انہاں نوں یہود و نصارہ کسے دسیا تانوں تہاڈی دکان مبارک تے سانوں ساڈی مبارک۔ تفسیر نمونہ بہوالہ المیزان ارجع المطالب ینابی المودت صافی کافی عیاشی سالبی محدث خلیلی احتجاج تبرسی عالم مجالس امام محمد باقر سے کسی نے پوچھا وہ معلّہ کے ساتھ دوسرا گواہ کون ہے؟ فرمایا میرے جاد علی بن ابی طالب۔ جتھوں تینوں لبا تو لے لے، جتھوں سانوں لبا ہے سانوں۔ میرا خیال ہے کہ جنہ بندیاں اللہ نال نبی علی حضرت علی دا گواہ یہودی بنا چھڑے ہیں، انہوں نے کوئی یہودیاں نال پیار ہے ہی ہے نا تھوڑا بہت ہے؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں، یہودیاں نال لوکاں دا کوئی تعلق نہیں، آج دے یہودیاں نال لوکاں دا کوئی تعلق نہیں۔ اس ویلے آ فلسطین نوں جڑے ظلم پہ کردے نے 84 روز دے 100 روز دا 150 روز دا، گوداں دے بچے، ہاسپٹلاں تے بم، غلے تے بم، جڑے امداد لین گئے نے انہاں تے بم۔ اس ویلے اسرائیل چ یہودی تھوڑا ظلم کر رہے ہیں۔ نبی دے زمانے تو لے کے اس زمانے تک یہودی جب ڈرا ہے علی والوں سے ڈرا ہے۔ اگر لوگوں نے علی کے سامنے یہودی لائے ہیں تو یہودی کو بھی اگر خوف ہے تو صرف علی والوں کا ہے۔ آج بھی الحمدللہ یہودی صرف 52 ملک نے 52 ملک نے یہودی کو نبی کا گواہ بنانے والوں، آج بھی یہودی صرف اس ملک سے ڈر رہا ہے جس ملک میں دوسرا گواہ علی ہے۔ صدقے جاواں، جس ملک میں پہلا گواہ اللہ ہے اور دوسرا گواہ علی ابن ابی طالب ہے۔ الحمدللہ ایک بندے میں نے آکھا تو ایران نال کی تعلق ہے؟ میں ہاں مسایا بس، میں کہا مسایا جو ہے تو تعلق ہی ہے نا، تو مسایا بھی ایسا جدے کوئی خطرہ کوئی نہیں۔ ہندوستان مسایا ہر ویلے خطرہ رہندا ہے، ایران کو سانوں کوئی خطرہ نہیں، جڑے مسائے تو خطرہ نہ ہوئے چنگا ہی ہوندا ہے۔ کہ نہیں ہور کو گل دس، میں کہا ہور گل لے کہ اتوں سنیا میں سمگل کر کے پٹرول آਉਂدا ہے، ہور کون سنے ہیں ایران چوں پٹرول سمگل ہو کے بلوچستان چ آਉਂدا ہے۔ میں کہا بھی ایک تعلق ہے آئی، آندا نہیں یار مذاق نہ کر۔ میں کہا تیجا تعلق ہے کہ سرداری صاحب نے لائن پائی ہے، پائپ لائنز گیس دی، وہ سانوں کو لینا ہے، ایگریمنٹ ہوئے ہے، وہ سانوں امریکہ لینڈ نہیں پہ دیندا، جی وہ گیس اتوں اتنے آ جائے تو پھر بھی تعلق تے ہے۔ تیرا کی خیال ہے جیڑا امریکہ اتوں گیس نہیں آن دیندا زیارت آن دیندا؟ سر اٹھاؤ مینوں کہنے لگا اس ویلے کی ساڈا تعلق ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے بھی بیان دیتا ہے وزیر دفاع نے کہ اگر ایران اگر لڑے وہ اسرائیل تے اسی نال ہاں۔ فضل الرحمان صاحب بھی آکھا بھی اس معاملے چ اسی نال ہاں، الحمدللہ یہ سارے مسلمان کٹھے کیویں ہو گئے؟ میں کہا ایران نال ساڈا بڑا تعلق ہے۔ انہاں کہا کی؟ میں کہا ایک اندر دا تعلق ہے، وہ میں تمہیں دسنا کی۔ میں کہا انہاں کول ایک سب تو وڈا میزائل ہے جنہیں چوہیاں نوں کھڈاں چ واڑیا، جنہیں بزدلاں نوں بیرکاں چ واڑیا نا، وہ ایران کو سب تو بڑا میزائل ہے، او دا نام خیبر ہے، تے ساڈی فوج کو سب تو بڑا نشان ہے، او دا نام حیدر۔ خیبر اور حیدر کبھی جدا نہیں ہوتے۔ یہ مطلب ہے خلیفہ دی سب تو پہلی پہچان علم، جلدی بولو جی علم ہے، علم ہے۔ اسا پیغمبر دا خلیفہ اسے میرٹ تے منے کہ علم رسول دے وارث نو علی آندے، علم رسول دے وارث نو علی آندے۔ میں اپنی آنکھاں نے روایت پڑھی ہے عیسائیاں دی کتاب ہے، انہاں فرمایا حضرت علی جدوں آئے نا ظاہری خلافت تے یہود و نصارہ آ کے تے حضرت علی نو مبارک دیتی کہ جناب مبارک ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اے میری خوشامد کرنا ہے،
انہیں کہا کیوں جی؟ انہیں کہا پہلے 3 خلیفہ گزر چکے ہیں، انہوں کو تسی مبارکباد لے کے نہیں آئے، تسی انہوں مبارک دین نہیں آئے، میرے بس اسپیشل تاں آئے ہو کہ توڑا میرے کو تعلق ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں علی ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، آپ اس وقت حکمران بنے ہیں، آپ کا ایک اعلان ہے جو ہمیں یہاں لے آیا۔ علی فرماتے نو کی انہاں کہ سنا آپ نے اعلان کیا ہے میں تورات والوں کے فیصلے تورات سے کروں گا، انجیل والوں کے فیصلے انجیل سے کروں گا، زبور والوں کے فیصلے زبور سے کروں گا، اور قرآن والوں کے فیصلے قرآن سے کروں گا۔ علی فرماتے ہیں میں صرف یہ تو نہیں کہا، اور کیا کہا؟ علی فرماتے ہیں جب میں انجیل والوں کو انجیل سے فیصلہ سناؤں گا، زبور والوں کو زبور سے، تورات والوں کو تورات سے، قرآن والوں کو قرآن سے، بندے مانے یا نہ مانے کتابیں بولے گی کہ علی حق ہے۔ شکریہ شکریہ، یہ دا مطلب ہے یا علی مدد۔ اہل ساہیوال جیڑا بندہ فقہ حنفیہ چوں فقہ حنفیہ نو مسئلہ دس دے، فقہ شافیہ چوں فقہ شافیہ چوں فتوہ دے دے، حنبلی نو امام حنبل دی فقہ چوں فتوہ دے دے، جعفریہ نو جعفر صادق دی، یہ دا مطلب ہے ساریاں کتاباں دا عالم ہویا نا، ساریاں کتاباں دا عالم ہویا نا۔ وہ کتاب ہی نہیں جڑی علی دے سینے چ نہیں، یہ مدینۃ العلم ہے۔ جڑے بندے سمجھتے ہیں کہ نہیں حضرت علی نہیں، ساڑھے کو تو ثبوت ہے کہ حضرت علی نے، میں انہوں تو دکھ اس واسطے نہیں کرتا کہ انہوں نبی نو لکھ چھڑیا محمد میں پیس بی اپان ہم ڈیڈ ناٹ ناؤ ریڈ اینڈ رائٹ، محمد لکھنا پڑھنا نہیں جان۔ جڑے نبی نو ان پڑھ لکھ گئے نے وہ علی نو باب مدینۃ العلم، تو سا غور ہی نہیں فرمایا۔ وہ پہلا تے پیغمبر نو جنہاں ان پڑھ لکھے ہیں، انہاں لوگاں لکھے ہیں امی اسے کہتے ہیں جسے نہ لکھنا آتا ہو، جسے نہ پڑھنا آتا ہو۔ حضرت علی میں ایک مولوی نے پوچھا صلح حدیبیہ کنے لکھی سی؟ کہنے لگا مولا علی نے، تو میں مولا علی نو لکھنا پڑھنا ہوتا سی؟ جی۔ تو میں نبی نو نہیں، میں کیا حضرت علی کون سن؟ ارے خلیفہ سن۔ تو میں کیا محمد مستخلف آن ہوتے؟ چل تو لفظ ہی پڑھ گیا ہے میں کی پڑھے؟ اوہ خلیفہ تو وہ رسول کا ہے، اگر رسول کوئی لکھنا پڑھنا نہیں آتا تو خلیفہ کیسے لکھنے پڑھنے والا ہو گیا؟ ایک عقل ویکھو، کہنے لگا پٹھیاں بیسا نہ کریا کرو، حضرت علی نو کدھروں پڑھن دی کیڑی لوڑ سی؟ وہ لکھ بھی لیندے سن تو پڑھ بھی لیندے سن۔ میں کہا کہ میں دیکھو فرماتے نے انہاں سونے دی زبان نہیں سی چوسی، میں کہا شاباش تیرے جمن دے، جڑا نبی دی زبان چوس گیا وہ عالم ہو گیا، تے آپ نبی پھیرن پڑھ دین پڑھی۔ واہ بھائی واہ، سبحان۔ حضرت علی پیغمبر تے علم ذہن چے علم، اور مولا علی تو امام سجاد تک آن لگا، کدی چھتی آن لگا۔ میرٹ خلیفہ دا پہلا کی میرٹ ہے؟ علم۔ آباد رہو، کی میرٹ ہے؟ علم۔ علم رسول دا وارث ہو، علم۔ حضرت علی رسول اللہ دے بلا فصل خلیفہ ایسا مننے، بلا فصل مننے۔ جے علی پہلا ہوئے تو دوجا نبی دا خلیفہ پھر کون؟ چلو ہاں جی پھر ممی اتھے ہی ہیں، سائی والے ہو تسی بھی اتھے ہی۔ تو سا سنیا نہیں حضرت علی نبی پاک دے چوتھے خلیفہ سنیا جی نا؟ یہ حضرت علی اہل سنت والجماعت دوستان دے عقیدے دے مطابق چوتھے خلیفہ نے، ساڑھے عقیدے میں جو پہلے خلیفہ۔ یارہ روز سن دے خلیفہ تو ہو بلا فصل، حضرت علی پہلے خلیفہ۔ وہ جڑی ساڑھے کو خلیفہ دی ترتیب ہے نا، انہاں بچوں پہلا علی ہے، دوجا نبی دے خلیفہ دا نا حسن ہے، تیسرے نبی دے خلیفہ دا نا حسین ہے، تے چوتھے دا نا زین العابدین ہے۔ انہوں اچھے طریقے نال بچے یاد کر لیں، جیڑا تواڈا جنواں امام ہے نا انواں او نبی دا خلیفہ ہے۔ نہیں سواد نہیں آیا، پھر سن لو یار، ساڈا پہلا امام کون ہے؟ علی، نبی دے پہلا خلیفہ ہے۔ ساڈا دوجا امام کون ہے؟ امام حسن علیہ السلام، او نبی دا دوجا خلیفہ ہے۔ جیڑا ساڈا تیجا امام ہے امام حسین علیہ السلام، او نبی تے تیجے خلیفہ نے۔
تے جڑے چوتھے نے وہ چوتھے امام نے تے نبی دے کی نے خلیفہ کدی 12ویں دی زیارت پڑھیے السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان یہ جڑا خلیفہ ہوتا ہے نا وہی امام ہوتا ہے ہن ونڈ سن لو وہ خلیفہ ہوتا ہے نبی دا امام ہوتا ہے امت دا اور شیعو اپنا مذہب تے ذہن چ رکھو ساڈے مذہب جڑا نبی دا خلیفہ ہوتا ہے نا وہ نبی دا امام نہیں ہوتا وہ جڑا نبی دا امام یار جڑا نبی دا خلیفہ ہوئے وہ نبی دا امام نہیں ہوتا وہ امت دا امام ہوتا ہے نہیں میں محنت یہ جو کرنا یہ حضرت علی کنویں خلیفہ نے سنیاں جلدی کو چوتھے تے ساڈے چ پہلے خلیفہ تے ہے ہی نہ پاویں پہلے نے بولو بولو تو یا چوتھے نے کھڑا ہو بچہ کھڑا ہو چھتی اٹھ اٹھ کوئی نہیں ہوتا اٹھ آوے پرا منہ کر بچہ ادھر منہ کر چل بہ جا بہ جا اے بچہ لے جا ضمانت دے کے جے شیعت اینو مسجد چ کھڑ کے قرآن سامنے رکھ کے منوا دے کہ ایک باری حضرت علی اگے کھلوتے سن تے نبی پیچھے کھلوتے سن علی نماز پڑھا رہے سن تے محمد مصطفیٰ سرکار پیچھے نماز پڑھ رہے سن اے ساڈا بال بھی من گیا نا تے میں تینوں من جاؤں کمال ہے ساڈا بچہ نا چھوٹا جا بچہ میں بخایا ہے اینو آپ ایک باری حضرت علی مشکل کشا حاجت روا خلیفہ تو ہو بلا فضل تعریفہ کر مولا علی دیاں آج نے خیبر فتح کیتا سی نا اس علی نے جدی ایک ضرب شکلین دیاں عبادتاں تو افضل ہے اس علی نے جدا منہ ویکھنا عبادت جدا ذکر عبادت جدی محبت عبادت اس علی نے اگے کھلو کے تے نبی نو نماز پڑھائی سی ساڈا بچہ بھی تینوں آکھے گا چاچا تو بوٹی پیتی ہے علی ساڈا امام ہے محمد دا امام صدقہ جاواں اوے علی ساڈا امام ہے علی مصطفیٰ دا امام نہیں سکولاں چ حضرت علی نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھیا جاندہ تے پڑھایا جاندہ سکولاں وچ کالجاں چ یونیورسٹیاں چ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھیا جاندہ ہے پڑھایا جاندہ ہے لکھوایا جاندہ ہے تو کسا سکول چ نہیں گیا تو کی ہو گیا یار تو بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے میں ملتے ہیں یار سائی والا آمد الحمدللہ میں پیانا کالجز سکول الحمدللہ ٹیچر میرے سامنے بیٹھے ہیں چھوٹے بھی اور بڑے بھی اے فرماؤ ایک سکولاں حضرت علی نے رضی اللہ نہیں لکھا حضرت فاطمہ نے رضی اللہ ساڑھے بچے پڑھ دے بھی رضی اللہ نے یاد بھی رضی اللہ کر دینے پیپرانچ بھی رضی اللہ لکھ کے ہوں دینے جے ایسی آکھیا پتر پیپر چے علیہ السلام لکھیں تو منڈا فیل کروا لیے تیرے کڑوں پہ تو کتاب دے نصاب ہے جو رضی اللہ لکھے ہے جڑا علیہ السلام لکھے گا وہ کاٹا ہی بجے گا نا اساں کھلے چھڑے نا ساڑھیاں بچیاں کو اہل سنت پڑھا اہل حدیث پڑھا دیوبندی پڑھا قبلہ آمدی بھی پڑھا تو پڑھاؤ ٹیچر تو ٹیچر ہی ہوں ٹیچر تو ٹیچر ہی ہوں قرآن سامنے اساں نہ کدی اپنے بچیاں نو آکھیا بچیا دھیان رکھیں بی بی رضی اللہ نہیں ہو حضرت علی رضی اللہ نہیں ہو نہ کدی اساں آکھے ہی نہیں میں وکری ٹینشن چ پا دی وہ جا کے پڑھتے ہیں جو پڑھتے ہیں وہ لکھ کے آتے ہیں پاس بھی ہو جاتے ہیں فسٹ بھی آ جاتے ہیں اصل سانو جڑا اعتماد دیتا ہے نا وہ مجلس حسین نے دیا خدا دی قسم آ جڑا سانو اعتماد ہے نا وہ سانو مجلس حسین نے دیتا ہے تو پورا دل لا ایم اے اسلامیات تک ایم اے اسلامیات تک پورا دل لاندے نے بندے پروفیسر لیکچرار پرنسپلز ایج پڑھاندے نے آ بچے اے آکسفورڈ یونیورسٹی تک بھی چلا جائے گا نا اینو مجلس نے سمجھا چھڑے ہے جدو محمد دے اگے علی نہیں نہ کھلو سکتا تو پھر کوئی بھی نہیں کھلو سکتا جڑا پیغمبر دا خلیفہ ہوندہ ہے پیغمبر دا امام نہیں ہوندہ وہ ساڈا امام ہوندہ لہٰذا حضرت زین العابدین علیہ السلام ساڑھے چوتھے امام نے تے نبی دے چوتھے خلیفہ نے
نبی کنے چھڑ کے گئے سن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا۔ سورہ مبارکہ المائدہ ہے، حضرت موسیٰ دے 12 سرداراں دا ذکر ہے، 12 نقیباں دا ذکر ہے۔ حد وے جڑا اجے بھی بھول گیا انہوں کچھ ہور طور پویں نے۔ آیت دا نمبر ہی 12 ہے۔ آیت دا کنا نمبر ہے جی؟ شکریہ قبلہ 12۔ اور وچ حضرت موسیٰ نے کنے سردار چھڑے نے؟ 12۔ اے قرآن ہے، شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی نے اے میں ہائی لائٹ کیتا ہے، آگے پڑھ لو۔ وہ فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری کہ موسیٰ نے اپنے قوم میں 12 سردار کھڑے کیے تھے تو صحابہ نے عرض کی کہ یہ پرانا قصہ ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا میں بھی 12 ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، میں بھی تم میں 12 چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور لفظ 12 دے نال لطف ہے کہ لفظ خلیفہ ہے۔ میری امت میں 12 خلیفہ ہوں گے، میری امت میں 12 خلیفہ ہوں۔ 12 دا لفظ آ کے ویکھ لو، فوٹو بنا لو ایس قرآن دی سائڈ دی۔ کنے نبی خلیفہ چھڑ کے گئے نا؟ 12۔ قرآن دا واسطہ جے 4 چھڑ کے نہیں گئے، کنے چھڑ کے گئے نا؟ 12۔ آج کل میں ایک لفظ استعمال کر رہا کھجڑ۔ کھجڑ انہوں اندر جڑا بندہ خوار ہو جائے، بس لبدا ہوئے بس نہ لبے، سودا لبدا ہوئے سودا نہ لبے، نکا گوشت لبدا ہوئے نہ لبے، گوشت لب جائے تو کریلے لبدا ہوئے نہ لبن، وہ آندہ میں تے کھجڑ ہو۔ اللہ تو انہوں کدی زندگی چی کھجڑ نہ کرے۔ جیرے ذہن چ لفظ کھجڑ آ گیا نا، پنجابی دی لفظ وہ پڑھے لکھے بندے بیٹھے نے، انہوں کو اردو کروا۔ میں تے پنجابی چ سواد لین لگا۔ اللہ کسے نو کھجڑ نہ کر۔ کئی بندے سیارتاں تے بندے نو لے جاندے نے، ایئرپورٹ تے جا کے پتہ لگتا ہے ٹکٹاں ہی کوئی نہیں ہو۔ بندے آندے نے سناؤ کتھے ہو سکے کچھ بھی نہ، کھجڑ خراب ہو کے گھر پہ ہونے۔ خدا دی قسم میں پورا صحاب کڑ لیا جے ساری دنیا دا۔ پیغمبر میرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 چھڑ کے گئے، پیغمبر خلیفے 12 چھڑ کے گئے۔ جنہیں ساڑھے والے 12 چھڑے نے نا، وہ 12 پورے کردے کردے کھجڑی ہو۔ تھوڑی خیر ہو گیا، وہ 12 پورے کردہ کردہ کھجڑ ہو گیا۔ میں حیران ہویا، اگلے دن میں ٹی وی تے ویکھیا جی، میرا مفتی فضل ہمدرد صاحب شاید یا کوئی دوسرے دوست، وہ ایک عالم دین نو بٹھایا نا، وہ فرماتے ہیں یار پیغمبر کنے خلیفہ چھڑ کے گئے سن؟ تو وہ فرماتے ہیں جی 12۔ انہاں کے کیڑے کیڑے؟ انہاں کے گناؤ جی، انہاں کے گناؤ جی۔ انہاں کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1، انہاں کا جی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2، انہاں کا جی اچھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4، تے حضرت امام حسن بھی 6 کچھ مہینے حکومت کیتی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 تے 6ویں، انہاں کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے 7ویں، انہاں کے عمر بن عبدالعزیز، انہاں کے اچھا جی 7، 8ویں انہاں کے امام محمد مہدی، تو انہاں کے باقی 4، اس کے وہ سانو کوئی نہیں پتہ۔ میں لمبی گل نہیں کرتا، ایک صحیح مسلم سبحان علامہ وحید الزمان اہل حدیث بڑے مشہور نے، علامہ وحید الزمان اہل حدیث، انہاں صحیح مسلم دی شرح کی تھی، شارح صحیح مسلم، جڑا حدیثاں دی شرح کردہ چھوٹا عالم تو نہیں ہے، بھی اہل حدیث۔ اس قسم دے اہل حدیث دی میرے گوانڈ مسجد ہوئے نا تو میں گھر نماز نہ پڑھا، وہ پیچھے پڑھا۔ میں کو تہاڈی گل پہ کرنا، میں اپنی پہ کرنا، میں اپنی نماز دا حساب دینا کہ تہاڈی صاحب اپنی دا، میں وہ پیچھے پڑھا۔ کیوں؟ وہ فرماتے نے علماء نے 12 پورے کرتے کرتے بڑی تراش خراش کی، 12 پورے کرتے کرتے بڑی تراش خراش کی ہے۔ کچھ کسی خاندان سے لیے ہیں، کچھ کسی خاندان سے لیے ہیں، اور کچھ کسی خاندان سے لیے ہیں جو ذرا ذرا اچھے تھے، جو ذرا ذرا اچھے تھے۔ تو انہوں پتہ سیب بندہ لین جائے تو آندہ اچھے اچھے پائیں، وہ آندہ میں ایکو جا پانے، بندہ آندہ میں ڈبل پیسے دینا تو میں مرضی نہ پانا، وہ آندہ پا لے، ڈبل پیسے دے کے آندہ پا لے۔ 5 کلو سیب بندہ مرضی نہ پا کے بھی گھر لے آئے تو وچوں 1 2 تھوڑا بہتا کدھروں نہ کدھروں
ਸੇਬ ਨਾਲ ਸੇਬ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਹਣੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੈੜਾ ਸੇਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਬੀਵੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਦੇ ਹੱਥ ਆਵੇ ਆਂਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਖਾਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਆਵੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਨੇਵਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਗੇਂਦ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਧੀ ਆਖੇਗੀ ਅੱਬੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਛਾਪਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਸੇਬ ਆ ਜਾਏ ਜ਼ੌਜਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਜਾਰੀ ਫਰਮਾਣਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਤੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਅੰਨਾ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟੀ ਖਰਾਬੀ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੀ। ਬੰਦਿਆਂ ਚੁਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਖਰਾਬੀ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੀ। ਬੰਦਿਆਂ ਚੁਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਖਰਾਬੀ। ਆਏ ਹਾਏ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। اے بندہ چن کے لے آئے تو پھر خراب نکل پہ نا. انہیں بیوی مگر چڑھ جا مرے انہ ہویا سے وہ آندھا گل نو چھڑ بھی چھڑیا کر. بندے کو وعدہ کاٹا. میرا خیال ہے بندے کو وعدہ کاٹا ہوندہ ہے. 12 عہدے کو پوچھو ہے جڑا وعدہ کاٹا نہیں. علامہ وحید تو زمان اہل حدیث فرماتے نے. اور فرماتے نے لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ جو حکومت نہ کرے وہ خلیفہ نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ جب چھٹی جگہ پہ پہنچے تو خلیفہ یزید کو مان گئے اس لیے کہ حسین نے حکومت نہیں کی. اور فرماتے نے لوگوں جو 12 رسول چھوڑ کے گئے ہیں ان کا ظاہری حکومت سے تعلق نہیں، دین کی پیشوائی سے تعلق. دین دی پیشوائی نال تعلق ہے. خلیفہ اساں ادوں بھی شبیر نو منیا سی جدو یزید حکومت کرتا سی. جلدی بولو یار، کنوں منیا جی؟ 9 تے 10 دی درمیانی رات نو امام حسین والوں کو بندہ گیا یزید والے؟ یزید والوں آیا ہے؟ چیتا آ گیا جی؟ ہن دسا خلافت کی جبلا دی موجودگی، اہمیت خلافت دسا، اہمیت خلافت دسا. حضرات 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات میں حضرت حر نے دین نہیں بدلا، صرف خلیفہ بدلا تھا. واہ 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 واہ. نماز نہیں بدلی، نماز نہیں بدلی، روزہ نہیں بدلا، دین نہیں بدلا، قرآن نہیں بدلا، اذان نہیں بدلی، نماز نہیں بدلی، صرف خلیفہ. یہ مطلب ہے کوئی جملہ آج دا یاد رکھنا ہے لے صاحبان، خلیفہ غلط ہو جائے بندہ یزیدی ہو جاتا ہے. خلیفہ ٹھیک نہیں تھا، نماز بھی خراب تھی، روزہ بھی خراب تھا، حج بھی خراب تھا. ساریاں شیمہ کام دیاں ادوں ہوئیاں نے جدو زہرہ دے لال نو خلیفہ بنے. ہن دل ڈاڈا کر کے 2 جملے سننا، دل ڈاڈا بن کر کے، کیونکہ حضرت معاف کرو حضرت سجاد علیہ السلام جدو یزید دے دربار کڑیاں بچ کھڑے نے، بندے رون لگ پہندے نے. اگر تسی دل ڈاڈا کر کے سنو تے مولا دی او پہلو بھی پیش کرا، او زاویہ پیش کرا. مولا صرف اور صرف روندے نہیں رہے، وہ خلیفہ تھے، خلافت کرتے رہے. وہ امام تھے، امامت کرتے رہے. وہ ولی تھے، ولایت کرتے رہے. وہ جڑا یزید دے دربار چ حضرت سجاد کھڑے نے، تسی اندازہ لاؤ، ہاتھ بھی بدے نے، پیراں چ بھیڑیاں نے، ہاتھاں چ ہتھکڑیاں نے، گلے بچ تو کے ڈاڈا کر کے دل ڈاڈا کر کے سنا تو کے امام حسین جدو وسدے سن مدینے ادوں یزید نے بیعت منگی تے جدو سارا گھر اجاڑ لیا سجاد علیہ السلام کو بیعت کیوں نہیں منگی؟ میں تہاڈا آنسو روک کے سوال پہ کرنا، میں تہاڈا دل ذرا ڈاڈا کر کے سوال پہ جواب دیو. اس بیعت منگنی ہونا آسان سی نا. اور یار ایک بندہ پراواں نال پہ وسدا ہے، اپنے گھر مسجد نبوی قریب ہے، روزہ رسول قریب ہے، مسلمان سارے اتنے نے. ایک بندہ ادوں بیعت منگدا ہے تے جڑے ویلے او دا بیٹا دربار چ آوندا ہے، ہاتھ بدے نے، پیر بدے نے تے نال مستورات قید نے. ہن بیعت منگنی آسان سی نا، بظاہر آسان سی نا، کیوں نہیں مانگتا؟ حضرت سجاد سے کہتا تیرے باپ نے نہیں کی،
اب تجھے کرنا پڑے گی۔ یزید تک امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچ چکا تھا کہ کوئی مجھ جیسا کسی تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اے جڑا خطبہ ہے نا میرے کو حضرت سجاد دا، ایک خطبہ دس دے کہ جس کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں، گلے میں توق ہو، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوں، یہ جو لفظ ہے نا خطبے کے، یہ بتا رہے ہیں قیدی نہیں بول رہا تھا، محمد کا خلیفہ بول رہا تھا۔ خلافت دی پہلی پہچان میں کی دسی؟ مولا تو انہوں جزا دے وے جی، اتنا خوبصورت سنیا جی، علم حضرت سجاد دے سامنے یزید دیاں جھوٹیاں تعریفاں یزید دا خطیب کردہ رہا، آخر تے امام فرمایا میں بھی بتاؤں کہ میں کون ہوں؟ یزید کہنے لگا نہیں، میں اجازت نہیں دیتا کہ آپ بولیں۔ حضرت سجاد فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں بتاؤں، میں چاہتا ہوں کہ میں بتاؤں۔ ہن تساں لطف لینا، میں پھر رکھو، میں چاہتا ہوں۔ یزید کہنے لگا میں نہیں چاہتا۔ امام نے فرمایا تیرے چاہنے نہ چاہنے سے کیا فرق پڑتا؟ کیا بات ہے توڑے سنن دی؟ تیرے چاہنے نہ چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں بولوں اور بتاؤں کہ میں کون ہوں۔ ایک درود پڑھو نا لطف آوے، اللہم بسم اللہ جزاک اللہ جناب حبیب رضا۔ اچھا میں زیادہ پڑھ گیا، گھنٹے تو زیادہ پڑھ گیا، ہوں مصاحب انہوں نے ذمہ میں گل پوری کرا۔ میں خلافت پڑھ رہا جی، یزید کے دربار میں قیدی نہیں بولا، محمد کا خلیفہ بولا، شیعوں کا امام بولا۔ حضرت امام سجاد متعلق حبیب صاحب مولا تو انہوں جزا دے قائم دائم رکھے، ہمیشہ عزت و آبرو نال زندگی عطا فرمائے۔ مشہور ہو گیا ہے کہ حضرت باقی دی زندگی کربلا تو بعد صرف روئے نے، صرف روئے نے، صرف روئے نے۔ نہیں بھائی، روئے نے، صرف نہیں روئے، روئے نے صرف نہ کہنا، کیونکہ امام تھے، امامت کرتے رہے، خلیفہ تھے، خلافت کرتے رہے۔ کوئی نہیں تو سنیا میں کی پڑھے، خلیفہ تھے، خلافت کرتے رہے، ولی تھے، ولایت کرتے رہے۔ یہ زنجیروں میں جھکڑا ہوا، پراواں نال مونڈیاں نال مونڈے رلا کے تقریر کرنا ہو رہے، پراواں دیاں سارا تھلے تقریر کرنا۔ دل ڈاڈا کر کے سنو نا، میں مصاحب نہیں پڑھتا، میں امام دا وہ پہلو پیش کر رہے ہیں جڑا چھپایا گیا۔ خدا را سوچو امام کس اہمیت حامل نے، اور امام نے ہدایت ایک لمحے واسطہ نہیں روکی۔ تو اڈے آن تک میں جملہ روکیا سی، ان دوبارہ بیان کرنا۔ جب یزید کا خطیب بکواس کر کے چپ ہوا تو صدف امامت کھلا۔ میرے امام فرماتے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ میں بتاؤں میں کون ہوں۔ حضرت سجاد میں چاہتا ہوں، ہاں میں چاہتا ہوں۔ یزید رکھنے لگا میں چاہتا ہوں کہ تو نہ بولے، میں چاہتا ہوں کہ تو نہ بولے۔ امام فرماتے تیرے چاہنے اور نہ چاہنے سے کیا ہو؟ ہائے ہائے، ہن میں جملہ آکھاں جی، یزید بھول میں تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا جو کہہ رہا ہے نا میں چاہتا ہوں، انہی کے متعلق تو خدا کہتا ہے یہ وہی چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، یہی وجہ تھی کہ امام فرماتے تیرے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں بولوں، اور میرا چاہنا اس کا چاہنا، اور اس کا چاہنا میرا چاہنا ہے۔ میری پوری تقریر آخری دوست تک جنہیں سنی ہے مل تاں پینا جے پہلے لفظ تے پوے، ورنہ میں تے جا ہی رہا 2-4 منٹ مصاحب انہاں تے ذمہ نے سننا۔ میرے امام فرماتے ہیں
جو نہیں جانتا وہ جان لے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، میں علی ہوں میں۔ تو غور ہی نہیں فرمایا، اوے علی تے اچھی ساری گلی چاکھیا ہوئے تے لوکاں دے ساس ہو کے جاندے نے۔ جدو میرے مولا کیا نا میں ہوں علی، علی کے منہ سے علی، علی کے منہ سے نکلا علی، چاہنے والے کا علی لوگ برداشت نہیں کرتے۔ جب علی نے کہا میں ہوں علی، حسین کا بیٹا، حسین وہ جو پھر علی کا بیٹا، اور علی وہ جو ابو طالب کا بیٹا۔ ملک ملک دے سفیر بیٹھے سن، امام نے فرمایا لوگو ابھی یزید کے خطیب نے کہا کہ ہم نے ان سے مکہ چھین لیا، ہم نے ان سے مدینہ چھین لیا، ہم نے ان سے ان کا روزہ چھین لیا، ہم نے ان سے بھائی چھین لیے، ہم نے ان سے بچے چھین لیے، ہم نے ان سے انصار اور جوان چھین لیے، اے تیری جدی تو پتر وار دے ماں۔ میرے امام سجاد فرما دیں جسے تو چھیننا چاہتا ہے نا وہ اب بھی ہمارے پاس ہے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے بھائی، ایتھے چلنا چلنا۔ جسے یزید تو چھیننا چاہتا تھا وہ اب بھی ہمارے پاس ہے۔ میرے امام فرمایا ہمیں اللہ نے 6 امتیازات سے نوازا ہے، 7 صفات سے نوازا ہے جو ہم سے تو کیا تیرے بڑے بھی نہیں چھین سکے۔ وہ ہماری 6 امتیاز ہیں۔ میں پڑھن لگا تو 1 گھنٹہ اور چاہیے تو میں پڑھانا 5 منٹاں 4 منٹاں وقت تک گن لگا۔ تو انہوں کو سواد آیا میرے پڑھن دا تھوڑا بہت؟ ہوں میں سواد لینا چاہنا تہاڈا، میرا نہیں دل کرتا۔ جڑا بندہ سامنے بہ کے 2 جلیبیاں کھا جائے بندے دا دل تو کرتا ہی نہیں۔ میرا ہوں دل پہ کرتا پہ مینوں بھی سواد آ، وہ تہاڈا سواد تاں ہونا ہے جے تساں 6 لفظاں دی تشریح نہ کرائی، تشریح کرائی تو میں یقین کرو سواد نہیں۔ ایک لفظ بولاں گا 6 تے مکا دیاں گا۔ تو پھر میرے مولا نے فرمایا یزید جو کوئی ہم سے نہ چھین سکا ان میں پہلی چیز علم ہے۔ اللہ نے ہمیں امتیازات دیے ہیں اور وہ 6 ہیں، ان میں پہلا علم ہے، دوسرا حلم ہے، تیسری بخشش ہے، چوتھی فصاحت ہے، 5ویں شجاعت ہے، اور 6ٹھی پنجابی کراں میرے مولا فرماتے نے سیک دے ہی رہو گے۔ کونی کسے پنجابی سنی؟ سیک دے ہی رہو گے۔ میرے امام نے فرمایا یزید اللہ نے مومن کے دل میں ہماری محبت رکھی ہے، تمہاری محبت نہیں۔ 6 جملے اور سنو۔ فرمایا ہم سے ہے، ہم سے ہے، ہم سے ہے تیرے امتیازات، تیریاں فضیلتاں تو صدقے۔ پہلا جملہ ہی بندیاں نو کھا گیا۔ عیسائی بیٹھے سن، یہودی بیٹھے سن، روم دے سفیر بیٹھے سن، مسلمانہ دے منافق بیٹھے سن، لیکن پیغمبر دے بیٹے نے پہلا لفظ آکھیا ہم سے۔ تساں 6 باری آکھنا، میں 1 بار صرف آکھنا، ہم سے ہے، ہم سے ہے، ہم سے ہے، ہم سے ہے۔ جنہوں ہم سے دی نہیں نا اجے پوری طرح تول کے کمال دا پتہ لگا۔ مصطفیٰ نے مبالغہ چاکیا سی تم اپنے لے آؤ ہم اپنے، تم وہ لے آؤ جو تم سے ہیں، ہم وہ لے آتے ہیں جو ہم سے ہیں۔ پیغمبر دے وسیع نے، خلیفۃ الرسول نے، جس کو بظاہر لوگ کمزور سمجھ رہے تھے، گرجدار آواز میں فرماتے ہیں یزید وہ جو محمد رسول ہے نا وہ تم سے نہیں ہم سے۔ کی سنیا جے؟ ہوں 5 باری میرے نال آکھو، 7 باری، 1 باری، 6 باری تو آکھنا، 1 باری میں کیا محمد ہم سے ہیں۔ دوجا جملہ فرماتے ہیں اس محمد کی جس صدیق نے تصدیق کی تھی وہ علی ہم سے ہے۔ تیسرا فرماتے ہیں وہ جو فرشتوں کے ساتھ محو پرواز ہے وہ جعفر طیار تم سے نہیں ہم سے ہے۔ شیر خدا حمزہ تم سے نہیں ہم سے ہے۔ حسن ہم سے، حسین ہم سے۔ آخری 2 لفظ نے فرماتے ہیں بطول ہم سے، مہدی ہم سے۔ خرسا اٹھا میرے لو جیرے بڑے بطول اور مہدی دا حبیب صاحب نام آیا نا، عیسائی سفیر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔
تشریح کرو. فرماتے ہیں بطول ہم سے، مہدی ہم سے. مطلب کیا؟ بطول وہ بطول ہم سے جسے زمانے کی بطول سلام کرے، جسے مریم جیسی بطول سلام کرے، وہ بطول بھی ہم سے. عیسیٰ جس کے پیچھے نماز پڑھے وہ مہدی بھی ہم. 6 باری آنا آکھیا نے. آنا 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 مڑا میں، ہم تو میں تے آ گئے. پہلے آتے تھے ہم سے ہم سے ہم سے، ہوں آتے میں ہوں. او میں ہوں، او میں ہاں تیری عزت تو درائن وارا. پنجابی دا ایک لفظ حبیب صاحب تہاڈی نظر کرن لگا، بھولے گا نہیں میرے لجپال دے فضل. فرماتے نے صاحب اقصا کا بیٹا میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. صاحب اقصا کا بیٹا میں، مکہ اور مینا کا بیٹا میں، زمزم و صفا کا بیٹا میں. ہوں بندے پہ سوچتے ہیں زمزم دا بیٹا، صفا دا بیٹا. وہ تمہیں بیٹے ہو، میں دسنا والے بیٹے بیٹھے ہو. تسی اپنے پیو دے وارث ہے ہو نا، ہے ہو نا وارث. امام فرماتے ہیں صفا کا بیٹا بھی میں ہوں، زمزم کا بیٹا بھی میں ہوں. مطلب کیا؟ وارث زمزم بھی میں ہوں، وارث صفا بھی میں ہوں. جو ہمیں چھوڑ کے زمزم پیے گا حرام پیے گا، ہے جو ہمیں چھوڑ کے صحیح کرے گا حرام کرے گا. ہوں میں آنکھوں 3-4 بار چھڑن لگا میں ہوں میں ہوں. فرماتے ہیں صاحب وحی کا بیٹا میں ہوں. صاحب وحی کنوں آندے ہو؟ رسول اللہ نو. صاحب وحی کا بیٹا میں ہوں. آئے ہائے یہ لفظ دیکھو میرے امام دے. فرماتے ہیں اور جس نے مشرکوں کی ناک زمین پہ رگڑی اس علی کا بیٹا میں. جس نے مشرکوں کی ناک زمین پہ رگڑی اس علی کا بیٹا میں ہوں. جس نے 2 بار ہجرت کی، جس نے 2 بار بیعت کی، جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی، جس نے 2 نیزوں سے وار کیے، جس نے 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا اس علی کا بیٹا ہے. آخر تے فرماتے ہیں فاطمہ کا بیٹا بھی میں ہوں، خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا بھی میں ہوں. اور جس کی پائنتی اور سرہانے کی طرف میکائیل اور جبرائیل پوری رات کھڑے رہے اس سوداگر کا بیٹا بھی میں. ہائے ہائے جس نے اللہ کی رضائیں خرید لیں. جتھے مکان لگا ایویں نہیں مکان لگا. جلیبیاں موٹیاں رہ جان تو سواد نہیں آتا. آدھے نے روڑ کے کڈ روڑ کے. میں روڑ کے کڈن لگا. تیرا خیر ہے پولا چھڑ جان. تاریخ دے لفظ نے مولا نے اتنی بار یزید کے دربار میں آنا 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 کہا کہ وہ میں ہوں، وہ میں ہوں، وہ میں ہوں، وہ میں ہوں. ایک دم آفرین اور مرحبا دیاں صدامہ بلند ہوئیاں تے حیران ہو کے مجمع چو آواز آئیاں انتا وہ تو ہے. ہائے ہائے سر اٹھا بھائی. انتا وہ تو ہے، انتا وہ تو ہے، انتا وہ تو ہے. فاطمہ کا بیٹا تو ہے، خدیجہ کا بیٹا تو ہے، صاحب اقصا کا بیٹا تو ہے، علی کا بیٹا تو ہے. اتنی بار آنا 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 کا لفظ میرے مولا زین العابدین نے استعمال کیا. یزید بالبلا اٹھا. اے موٹیاں جلیبیاں بالبلا اٹھا. ہوں میں روڑن لگا، روڑ کے دین لگا. ہوں تو کہ کٹ بندے بولے نا، کنے کو بولے. یزید بالبلا اٹھا. بس چپ کر کے بہ گا. میں دس جڑے اونٹ دی پیش نہ جائے گسا وہ بہت ہوئے، متوجہ ہوئے جس اونٹ دی وہ بل بلاندا ہے، وہ دے منہ چ غبارہ جا نکلتا ہے. تے آ جڑے 2 پاسے ہوندے نا منہ دے ایس پاسے، یہ تلیاڑے دے علاقے انہوں وراچھا آندے. تسی تے خیر ترکی چو آئے ہو نا کل سارے، تو کی پتہ وراچھا کنوں آندے. اور کدی کدی بندہ گل بھی کرتا ہوئے تو ایڈا گلاں کرتا ہوں اتنے چٹے چٹے 2 نقطے بن جاندے. جڑا بندہ گل سنتا ہوں وہ بھاویں کڈی چنگی کرتا ہو آندا پر آتا. پھر کوئی بندہ وہ دوست اشارہ کرتا ہوئے ہوں پتہ لگ گیا جی وراچھا. وہ جڑا اونٹ دیاں وراچھاں چو چگ نکلتی ہیں انہوں لوگ کہتے ہیں اونٹ بل بلا رہا ہے. اونٹ دیاں وراچھاں چوں چگ نکلتی ہوئے تو اونٹ بل بلا رہا ہے.
جب اتنی بار میرے آقا نے آنا 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 کہا تو یزید بلبلا اٹھا. ترجمہ کرا روڑ کے جڑا زنجیراں وچ کھلو کے یزیدیت دیاں وراچھاں پاڑ چھڑے نا انہوں زین اللہ. کمال ہے یار آباد رہو بھائی, کمال ہے, حد ہو گئی. جڑا یزیدیت دیاں وراچھاں جو جاگ کٹے انہوں زین العابدین آندے. دو جملے باقی رہ جانے. ہن تانوں یزید کدوں والا یاد ہونا ہے جدوں کسے بندے ایک دوجے نوں آکھیا میں وراچھا نہ کھلار, ہے نا. جیڑے بڑے حبیب صاحب پریشان ہویا نا, اس نے کہا مؤذن کہاں ہے. صرف دو جملے, 1 منٹ 1.5 منٹ. مؤذن کھڑا ہو گیا, اس نے کہا اذان شروع کی جائے. حضرات جو آل محمد کی زد میں دین کو استعمال کرے وہی یزید ہے. یہ سن رہے ہو یار؟ آل محمد کی مخالفت میں جو اللہ کا دین استعمال کرے وہی یزید ہے. انہیں کیوں آکھیا اذان دے؟ جدو اذان ہوندی ہے لوگ چپ کر جاندے نے. وہ شاہی وار نہیں روڑا پاندے نے. بھائی اذان ہوندی ہے لوگ کی آندے نے, بھائی مجلس ہوندی ہے تو لوگ آندے نے او یار کھلو اذان ہو رہے. کئی ساڑیاں بھیناں ایسیاں نے جڑیاں وال کھلار کے گلاں کر دیاں ود ود کے. اللہ اکبر, نہیں میرا دوپٹہ دئی نہیں. ساری اذان سن کے آکھنا ہن دس سریا کی آندی. اللہ دی یہ بندی ایک دن نماز والے پاسے جات ہے. یہ مطلب ہے بیبیاں بھی اذان سن کے چپ ہو جاندی, بندے بھی. اس امام نو چپ کران واسطے فرمایا مؤذن سے اذان شروع کی جائے. اس کا خیال تھا کہ جب اذان ہوگی پھر تو چپ ہوگا نا. مؤذن نے کہا اللہ اکبر. میرا مولا فرماندے نے جیسے میں جانتا ہوں اسے کوئی نہیں جانتا. ہو سکے اللہ اکبر, فرمایا وہ وحدہ ہے. ہو سکے اللہ اکبر, فرمایا وہ لا شریک لہ ہے. فرمایا اللہ کہنے لگا اللہ اکبر, فرمایا وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے, مسجود ہے, معبود ہے. وہ اذان دیتا رہا, سجاد بولتے رہے. جو اذان میں بولنے کا حق رکھے اسے زین العابدین کہتے ہیں. جو نماز میں سخاوت کا حق رکھے اسے علی ابن ابی طالب. ہائے ہائے, آخری جتھے اے سنے وراچھا نسے ہے وہ تھا پڑھن لگا. جدو مؤذن نے کہنا اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. سجاد توق جو سار اٹھا کے فرما دے رکھ, اور یزید تو بتا یہ تیرا نانا ہے یا میرا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مرین حضرات اطمینان نال تشریف رکھو. ذاکر اہل بیت ملک پاکستان دی نامور ہستی جناب حبیب رضا حیدری صاحب خطاب فرمائے سن. 19 سفر میں اسے مقام تے چینم سید الشہداء منایا ویسی. 20 سفر امام بارگاہ قصر عباس سائیوال. 26 سفر ذاکر اہل بیت ذریت عمران شرادی دے زیر انتظام چیلم. 27-28 سفر محلہ جعفریہ سائیوال. 22 اور 23 سفر دی رات نو اسے مقام تے